الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے مسائل میں ان مسائل کا ذکر ہو رہا ہے جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کے شرائط اور اس کے ضمنی مسائل اور جزیات کا ذکر ہے، تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب وقت میں تردد ہو تو اس بات کرنے والے کی گواہی قبول کرنا اور نفی کرنے والے کی گواہی قبول نہ کرنا۔ مثلا دو آدمیوں نے اس بات کی گواہی دی کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور دوسرے دو آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ سورج غروب نہیں ہوا، اور اس نے روزہ افطار کر لیا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ اصول ہم نے یہ مقرر کیا ہے کہ اس بات کرنے والے کی گواہی قبول کی جاتی ہے، نفی کرنے والے کی نہیں۔ اب اس نے اس بات کرنے والوں کی گواہی کو قبول کیا ہے اور حقیقت اس کے برعکس نکلی، لہٰذا اس سے جو ہے وہ کفارہ ساقط ہوگا، اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح دو آدمیوں نے گواہی دی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اور دو آدمیوں نے گواہی دی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، کیونکہ اس نے نفی کرنے والے کی شہادت کو قبول کی ہے اور اثبات کرنے والے کی شہادت کو قبول نہیں کیا۔ جب دو آدمیوں نے اس کو گواہی دی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تو یہ اثبات ہے، اس بات کو مان لینا چاہیے تھا۔ لیکن جنہوں نے نفی کی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، تو اس نے ان نفی کرنے والوں کی بات کو قبول کیا، اس کی شہادت کو اس نے مانا، اور پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو چکی تھی۔ اب جو بات اس کو ماننی تھی وہ اس نے نہیں مانی، لہٰذا اس پر صرف یہ قضا نہیں ہے بلکہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے گواہی دی کہ فجر طلوع ہو گئی، اور دوسرے نے گواہی دی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، اور اس نے کھا پی لی، پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ طلوع فجر پر ایک آدمی کی شہادت حجت نہیں ہے، لہٰذا اس نے ناقص شہادت پر عمل کیا، لہٰذا اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ عادی اور یقینی عذر کے گمان سے روزہ توڑ دینا اور پھر اس کو عذر لاحق نہ ہونا۔ جب یہ توڑ رہا تھا تو اس کو گمان تھا کہ یہ جو میرا عادی عذر ہے، میرا یقینی عذر ہے، وہ آج مجھے لاحق ہوگا، روزہ توڑ دیا، بعد میں وہ عذر اس کو لاحق نہیں ہوا، اتفاق تھا۔ مثلا اگر کسی عادی اور یقینی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا اور پھر اس کو عذر لاحق نہ ہوا، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثلا جس آدمی کو باری کا بخار آتا ہے، مثلا یہ ہے کہ اس کا بیماری اس طریقے سے ہے کہ اس کو باری کا بخار کہتے ہیں، بعض لوگوں کو دوسرے دن، بعض کو تیسرے دن، یہ ایک بیماری ہے بخار کی کہ وہ اس کو ہر تیسرے دن بخار پکڑتا ہے، ہر دوسرے دن بخار پکڑتا ہے اس کو، اور وقت بھی اس کا مقرر ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ظہر کے بعد اس کو بخار آتا ہے، سخت قسم کا بخار آتا ہے، یہ بیماری کی ایک قسم ہے۔ اب اس کو اندازہ تھا کہ آج تیسرا دن ہے اور فرض کریں مجھے آج بخار آئے گا، یا
عورت کے حیض کی عادت مقرر ہے، مثلا فرض کریں کہ ہر مہینے کے 10 تاریخ کو اس کو یہ حیض آتا ہے، یہ اس کی یقینی عادت ہے، یعنی اس دن ہمیشہ اس تاریخ کو اس کا حیض کا دن ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا۔ اتفاق یہ تھا کہ بخار والے کو بخار نہیں آیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس حیض والی عورت کو حیض نہیں آیا، تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ جب یہ توڑ رہے تھے تو اس وقت گمان نہیں تھا، یعنی یقینی عذر کا گمان تھا، وہ عذر ان کا یقینی تھا، یقیناً اس دن ان کو یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے نہیں ہوئی، تو اس شک کی وجہ سے اس کو ان سے کفارہ ساقط ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مجاہد کا اہل حرب کے ساتھ جنگ کرنے کا گمان کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا اور پھر اس دن جنگ پیش نہیں آئی تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور یقین یہی ہے کہ آج جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی، یا یہ ہے کہ پہلے سے جیسے رات کو جنگ ختم کر دیتے تھے، صبح کی کل پھر ہوگی، اس نے روزہ توڑ دیا، اتفاق سے اس دن جنگ پیش نہیں آئی، تو تب بھی اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے سفر پر مجبور کیا کہ تمہیں ضرور سفر پر جانا ہوگا، اور سفر پر نکلنے سے پہلے اس نے روزہ توڑ دیا اور پھر اس آدمی نے اس کو معاف کر دیا کہ چلو آج نہیں جاؤ سفر پر، یا کسی نے قتل کے لیے پیش کیے جانے کے بعد روزہ توڑ دیا کہ مجھے قتل کے لیے آج پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کو معاف کر دیا گیا اور قتل نہیں کیا گیا، تو اس سے دونوں سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی انہوں نے صرف گمان کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ توڑا ہے، ان کو سفر شروع کرنے کے بعد روزہ توڑنے کی اجازت تھی، لیکن سفر اس پر جبر تو کیا گیا تھا، لیکن مجبور ابھی سفر نکلنے پر نہیں، اس مجبوری سے پہلے اس کو معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس کا یہ عذر اللہ کی جانب سے نہیں لاحق ہوا تھا بلکہ بندوں کے جانب سے لاحق ہوا تھا، تو بندوں کے جانب سے جو عذر لاحق ہو تو اس پر وہ حکم مرتب نہیں ہوتا۔ یہ تو تمام وہ صورتیں تھیں جن کے ہونے سے، صادر ہونے سے، پیش آ جانے سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس پر صرف یہ قضا لازم ہوتی ہے۔ قضا بہرحال اس پر لازم ہے، قضا کسی صورت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، تو یہ وہ صورتیں۔ اب یہ ہے کہ ہم یہاں پر مسلسل یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں ان تمام شرائط کے ضمن میں، جیسے پہلے شرائط کے ضمن میں ہم یہ بات جی اس پر کفارہ واجب ہوگا، اس پر کفارہ واجب ہوگا، تو ان مسائل کے، ان شرائط کے اور جزیات کے تذکرے میں ہم مسلسل یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس پر قضا واجب ہوگی، تو قضا روزوں سے متعلق مسائل کا بیان ہے۔ رمضان شریف کے جو روزے کسی وجہ سے قضا ہو گئے ہوں، جہاں تک ہو سکے جلد ہی جلد اس کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ قضا رکھنے میں بلا وجہ دیر کرنا یہ گناہ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ قضا ہو گئے، رمضان ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ یہ روزے رکھ سکتا ہے، اور یہ نہیں رکھتا، اس کے اندر تاخیر کرتا ہے، تو یہ تاخیر سبب گناہ ہے، اس لیے جلد سے جلد اس کی قضا کر لینی چاہیے، تاخیر کرنے سے یہ اپنے آپ کو گناہ گار نہ کرے۔ اور قضا روزے اس میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اگر صبح طلوع ہونے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ روزہ نفل ہوگا، اور قضا کا روزہ پھر سے اس کو رکھنا ضروری ہے۔
مثلا رمضان کا قضا روزہ ہے، آپ کا ارادہ بنا کہ میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن رات کو یعنی صبح صادق سے پہلے آپ نے قضا کی نیت نہیں کی، ویسے مطلقاً جو ہے وہ نیت کر لی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو اب صبح شرعی نصف دن سے پہلے اگر نیت کی تو تب بھی یہ روزہ نفل روزہ ہوگا۔ رات سے قضا روزے کا تعین کرنا یہ ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے جب آپ سحری کر رہے ہوں تو اس وقت یہ متعین کر لیں کہ میرے ذمے رمضان کا جو روزہ ہے وہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اگر رمضان شریف کے جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، خواہ وہ سب ایک ساتھ متواتر رکھے یا تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے، دونوں طرح سے درست ہے۔ اب یہ جو تسلسل اور پے در پے رکھنا ہے تو یہ کفاروں کے روزوں کے اندر تواتر جو ہے وہ ضروری ہے، جیسے تفصیل اس کی بیان ہو چکی ہے کہ کفارے کے روزے مسلسل متواتر اس کو رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان کے جو ادائی روزے ہیں وہ تواتر کے ساتھ رکھنے ضروری ہیں۔ اگر نظر معین کے روزے یہ رکھ رہا ہے اور اس کے لیے اس نے تواتر کی شرط لگائی تھی کہ میں نظر کی یہ روزے متواتر رکھوں گا، تو وہ متواتر رکھنا ضروری ہیں۔ لیکن رمضان کے قضا روزے اس کے لیے تواتر تسلسل جو ہے یہ شرط نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے 10 روزے آدمی کے رہ گئے ہیں، وہ ایک مہینے میں 2 روزے رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی اس کو اختیار ہے، وہ ایک مہینے میں ایک ایک کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہے تب بھی اس کو اختیار ہے، اور وہ مسلسل 10 دن روزے رکھنا چاہتا ہے تب بھی اس کو اختیار ہے۔ قضا لازم ہے اور اس میں تواتر اور تسلسل لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب رمضان کے ادا روزے رکھے، اور عید الفطر گزرنے کے بعد قضا روزے جو گزشتہ رمضان کے تھے وہ رکھے، لیکن بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا بری بات ہے اور گناہ کی بات ہے کہ اتنی تاخیر کر لی کہ سال بھر اس نے رمضان کے وہ قضا روزے نہیں رکھے۔ بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ اگر رمضان کے قضا روزے نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ وغیرہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وہی روزے جو ہے یہ اس کو رکھنے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کی وجہ سے یہ آدمی گناہ گار ہو گیا۔ اسی طرح جس شخص کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں اور وہ ماہ رمضان 29 دن کا تھا تو وہ دنوں کے تعداد کے مطابق روزوں کی قضا رکھے، یعنی 29 روزے رکھے، اور اگر وہ مہینہ پورے 30 دن کا تھا یا اس کو معلوم نہیں کہ وہ مہینہ 29 یا 30 دن کا تھا تو وہ پورے 30 روزے رکھیں، یعنی جس طریقے سے روزے قضا ہوئے ہیں، یعنی قضا بمانند ادا ہوتی ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے یہ نماز کے ضمن میں ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی مقیمی حالت میں کہ وہ اپنے گھر میں تھا، مقیم تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ سفر میں گیا، اس کو وہاں سہولت ہے اور وہ اس نماز کو قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس انداز سے نماز قضا ہوئی تھی اسی انداز سے اس کی قضا لوٹانی ہے۔ اسی طرح اگر سفر کے دوران اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کو وقت نہیں مل سکا نماز پڑھنے کا، نماز اس کی قضا ہو گئی اور وہ گھر واپس آیا، اب یہاں اس کو وقت ملا تو اب چونکہ یہ مقیم ہے لیکن یہ اب نماز پوری نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کرے گا کہ نماز اس کی قصر کی حالت میں، سفر کی حالت میں قصر نماز اس کی قضا ہوئی تھی۔ بعین ہی یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر اس کو مہینہ 29 کا تھا تو یہ 29 دن کے روزے رکھے گا، اگر مہینہ 30 دن کا تھا
تو 30 دن روزے رکھے گا، اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا، پتہ کرنے سے بھی علم نہیں ہو سکا کہ مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا تھا، تو اس میں پھر احتیاط اسی بات میں ہے کہ یہ آدمی اس شک کی صورت میں کہ اس کو 29-30 کا علم نہیں ہے، تو اس میں یہ آدمی پوری 30 روزے رکھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور دین کی سمجھ عنایت فرمائے۔